شہادت ہانی ابن عروہ۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد محمد بن اشعث ہانی ابن عروہ کی سفارش کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا اور کہا، آپ جانتے ہیں کہ شہید کوفہ میں ہانی ابن عروہ کی کیا حیثیت ہے۔ ہانی ابن عروہ اور ان کا خاندان جانتا کہ میں اور عمرو بن حجاج انہیں آپ کے پاس لائے ہیں۔ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ انہیں معاف کر دیجیے۔ اہل کوفہ کی دشمنی میں اپنے لیے بہت گراں سمجھتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے وعدہ کیا کہ میں انہیں قتل نہیں کروں گا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ارادہ بدل گیا۔ حکم دیا کہ ہانی ابن عروہ کو قید سے باہر لا کر بازار کی طرف لے جا کر قتل کر دو۔ جب ہانی ابن عروہ کے ہاتھ باندھ کر انہیں بازار لے جایا جا رہا تھا جہاں بھیڑ بکریاں فروخت کی جاتی تھیں، اس وقت ہانی ابن عروہ نے بلند آواز میں کہا، آج قبیلہ مزہج کہاں ہے؟ کیا یہ قبیلہ میری مدد نہیں کرے گا؟ ہانی ابن عروہ نے جب یہ دیکھا کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کھول لیے اور کہا، کوئی عصا، چھری یا ہڈی نہیں ہے کہ جس سے یہ مرد اپنا دفاع کر سکے۔ نگہبانوں نے انہیں پکڑ لیا اور مضبوط بندوں میں انہیں جکڑ دیا۔ کسی نے کہا، گردن آگے بڑھاؤ۔ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا، ایسے موقع پر میں سخاوت سے کام نہیں لوں گا اور اپنے قتل میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اس کے بعد رشید، عبید اللہ ابن زیاد کا غلام، نے ہانی ابن عروہ کو ایک ضربت لگائی جس سے ہانی ابن عروہ بچ گئے۔ ہانی ابن عروہ، بازگشت خدا ہی کی طرف سے ہے، اے اللہ میں تیری رحمت اور رضوان کی طرف آ رہا ہوں۔ رشید نے دوسرا حملہ کر کے ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا۔ عبید اللہ بن زبیر ازدی نے ہانی ابن عروہ اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے بارے میں یہ اشعار کہے ہیں، اگر تم نہیں جانتے کہ موت کیا ہے تو بازار میں ہانی ابن عروہ اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو دیکھ لو۔ اس دلاوری کی طرف دیکھو کہ شمشیر نے ان کے چہرے کو زخمی کر دیا ہے، اور اس دوسرے مقتول کو کہ جو بلندی سے نیچے گر پڑا ہے۔ بس جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے چھت سے گرتے وقت السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا اور آپ علیہ السلام کا سر کاٹا گیا۔ علماء کا بیان ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا اور ہانی ابن عروہ کا سر کاٹ کر دمشق بھیج دیا گیا اور تن بازار قصابہ میں دار پر لٹکا دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ دونوں کے پیروں میں رسی باندھ کر بازاروں میں پھرا رہے تھے کہ قبیلہ مزہج نے کافی جنگ و جدال کر کے لاشیں حاصل کر لیں اور دفن کر دیا۔ یزید ابن معاویہ کے نام عبید اللہ ابن زیاد کا خط۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے کاتب عمرو بن نافع کو حکم دیا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اور ہانی ابن عروہ کے قصے کو اور جو کچھ ہوا ہے اسے لکھو۔ عمرو بن نافع نے ایک طویل خط لکھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے خط دیکھا تو اسے پسند آیا، کہنے لگا، اس تفصیل کی کیا ضرورت ہے، لکھو، اما بعد، حمد و ستائش ہے اس خدا کے لیے جس نے امیر المومنین کا حق لے لیا۔